دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب وہاں پہ تو جو ہوا ہے، لیکن زیادہ جو بات جو سب سے زیادہ مجھے اب پریشان کر رہی ہے کہ اپر سوات کے علاقوں میں گرمیوں کی چھٹیاں بھی تھیں، لوگ کچھ کہے ہوئے تھے کہ جی سوات میں امن بحال ہو گیا ہے، اور تو لوکل لوگ بھی ان بڑی کا تعداد اور میں لوکل لوگ بھی تھے بڑی تعداد میں۔ تو سلیم اطہر ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے نمائندہ ہیں سوات میں۔ السلام علیکم بھی سلیم۔ ہلو سلیم السلام علیکم۔ ہلو سلیم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر۔ اچھا سلیم یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت پوری مالاکنڈ میں یا سوات کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں، ابھی ریسکیو نہیں ہو سکا، کتنے لوگ ہوں گے ابھی تک؟ جی مشتاق بھائی، ابھی بھی جو ہماری ریسنٹلی اثر کو ڈی سی او سوات عاطف رحمان سے ہماری بات چیت ہوئی تو ان کے مطابق 1200 کے قریب ابھی بھی جو ایسے لوگ ہیں جو سیاح ہیں کہ جو ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پر سیاحت اور سیر کے لیے آئے تھے، جن میں کلام، بحرین، مدین اور آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پر جو ہے ابھی بھی 1200 کی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو لوگوں جو سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی جو کالز ہمارے پاس آتی ہے، کل جو خواجہ میں جو سیاح یہاں پر آئے تھے اور کلام سے بائی ہیری جو آرمی کی ریسکیو ریزائر سروس کے ذریعے خواجہ پہنچائی گئی تھی، تو ان کے مطابق وہاں پر ابھی بھی 2.5 سے 3 ہزار کے قریب جو ہے کلام اور مختلف علاقوں کے علاوہ جو بحرین اور مدین ہے وہاں پر بھی جو ہے کافی تعداد میں جو سیاح ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ سلیم کہ اس وقت مالاکنڈ ڈویژن میں تقریباً سارے کے سارے پل جو رابطے کا ذریعہ بنتے تھے، اکثریت ان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بے تحاشا اکثریت ایک دو کو چھوڑ کر وہ تو تباہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ بتائیں کہ آپ کی پوری ڈویژن کے اندر سوات کے اندر جو ہے خوراک کی جو سپلائی کا کیا حال ہے اور قیمتوں کا کیا اس کا حال ہے؟ کیا بہت زیادہ پرائسنگ بڑھا دی گئی ہے؟ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ منگورا ایک ایسا ہب ہے جو کہ پوری ملاکنڈ ڈویژن کو یہاں سے سپلائی ہوتی ہے اور مین جی ٹی روڈ سے جو کہ نوشہرہ کے مقام پر وہاں پر سیلابی پانی آیا ہے، وہاں سے جو ہے سوات اور دیگر جو علاقے یہاں پر سپلائی کی جتنی بھی جو روٹس ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ تو کبھی کبھار جو یہاں پر ہمارے ضلعی انتظامیہ سے رابطہ ہوتا ہے تو بہت قلیل مقدار میں یہاں پر جو ہے خوراک کی جو اجناس ہے وہ یہاں پر پہنچتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع سوات کی جو اپر علاقے ہیں جن میں کلام، مدین، بحرین، مٹا، کبل، شموزی یہ ایسے علاقے ہیں جن کے ذریعہ کے اس پار ہے اور وہاں سے تمام جو رابطہ پل ہے کہ ایوب برج ہے، مٹا برج ہے، باغڈیری برج ہے، اس کے علاوہ خواجہ خیرہ جو برج ہے وہ تمام کے تمام سیلابی پانی سے بہہ چکے ہیں۔ وہاں پر 12 لاکھ سے زائد آبادی ایسی صورتحال سے گزر رہی ہے کہ وہاں پر نہ خوراک کی اشیاء موجود ہے، اس کے علاوہ وہاں پر ادویات کی بھی کافی جو ہے مشکلات پائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہے کہ کافی مقدار میں جو ہے لوگ زخم اس سیلابی وجہ سے بحرین میں جو ہے ہیضے کی وبا پھیل چکی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس مرض سے جو ہے ایک چیز صرف پوچھنی ہے، کیا سلیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایجنسیز کے علاوہ کیا پرائیویٹ مخیر حضرات، این جی اوز وہاں پر یہ اس طرح کا کام انہوں نے شروع کیا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم یہ کہیں تو صرف سوات میں آرمی کی جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، فضائی سروس یا دیگر جو ان کے رسد وہاں پر پہنچتے ہیں، تو صرف یہاں پر سوات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف آرمی کی جو ریسکیو ٹیمیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر آپ نے غیر سرکاری این جی اوز کی جو آپ نے بات کی تو اس لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جتنی بھی تمام رابطہ پل ہے تو وہ اس کے ذریعے وہاں جو جن علاقوں میں یہ مشکلات پائی جا رہی ہے وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ سلیم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یہ دیکھو 12 لاکھ نہیں ہے تو ان تک تو پہنچائے نا، ہم یہاں پر چلیں کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اس میں اخیر میں کراچی میں، سیالکوٹ میں ہم کنٹونمنٹ میں جمع کریں، ایئر ڈراپس دینے پڑیں گے تو نہیں فوج کے حوالے کریں نا، وہی نا تو فوج کر رہی ہے تو اس میں ہوگا یہ دیکھو 12 لاکھ اور لوگوں کے اندر جو شفافیت میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتوں میں تو ہے، ہم خود کیا ہیں کہ اس وقت آپ نے ٹپیکل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ بنا لی، دیکھا گیا یار اب یعنی پل ٹوٹ گئے ہیں، آٹا نہیں آئے گا تو بس سٹاک کر لیا، ایک دم سے اس کا ریٹ بڑھا دیا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ 25 روپے کی روٹی جو ہے نوشہرہ کے بہت سارے علاقوں میں کل بکی ہے، کل بتا رہا ہوں نہیں تو اسی لیے نا کہ جب لوگ مخیر حضرات آگے دیکھیں، یہ پاکستان کے لوگوں کو محسوس کرنا چاہیے، یہ قدرتی آفات جو بچ گئے ہیں ان کو سکون کا سانس نہیں لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہم دریا سے دور ہیں یا نہیں کہ جی پانی چلے آ گیا نیچے دیکھی جائے گی، نہیں ہے ہمیں چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت سامنے آئے۔ اب وہ لوگ جب آئیں گے تو نصرت صاحب
سپلائی ٹھیک ہو جائے گی. مخیر حضرات جب انجیکٹ کریں گے اس سارے سسٹم کے اندر تو 25 روپے کی پھر کوئی روٹی اس کی کوئی بنا بھی لے گا تو کوئی کھانے والا نہیں ہوگا. گلگت سے کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہلو جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کی بھائی آواز بند کر دیجئے پلیز. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہمارا یہ عرض ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے سیلاب کے، ایک تو پہلے جہاز کا ہو گیا، دوسرا ساتھ ساتھ پھر یہ جہاز سیلاب خیبر پختونخوا پنجاب سے ہوتا ہوا ابھی یہ سندھ میں داخل ہو رہا ہے. ٹھیک. تو جہاں تک کہ ہمیں اس میں مطلب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور اس میں میرا یہ سوال ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارے جو مذہبی فلاحی ادارے ہیں انہوں نے 2005 کے زلزلے میں اہم کام کیا، بہت زیادہ مطلب مثالی خدمات انجام دیے. خود مغربی ممالک نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام ملک سے جو دینی فلاحی ادارے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور جو عوام ہے وہ بھی. بالکل جی ضرور، بڑی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت وہ الاختر ٹرسٹ تھا وہ بھی بند کر دیا جی کہ دہشت گردوں کی وہ گئے. چھوڑے نصرت صاحب، جماعت الدعوہ ادھر بند پڑی ہوئی ہے. ایک رہ کہ ایک دینی فلاحی ایک الخدمت ہے جماعت اسلامی والی، خدمت خلق فاؤنڈیشن MQM والی، اگر وہ اپنا کام کریں، صرف کراچی اور لاہور میں کام کیا جائے نا، ان کو دیکھا دیکھی پورے ملک میں یہ سسٹم شروع ہو جائے گا. اور میڈیا کو چاہیے کہ جو بھی کار خیر میں حصہ لے مخیر حضرات ان کو ہائی لائٹ زیادہ کریں تاکہ دوسرے بندے کا بھی حوصلہ بڑھے کہ ہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی جائیں. تو اس لیے میڈیا کا جو کردار ہے اس کو بھی کرنا چاہیے. اور یہ فلاحی ادارے جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور بڑے بڑے جو ہیں جیسے عیدی ویلفیئر ہے، باقی چیزیں، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں. نہیں اس میں اس وقت جو ہے نا بہت زیادہ، میں تو تمہیں دیانتداری سے بات بتاؤں، امریکہ کے لیے اتنی جنگ لڑ رہے ہیں نا، ہاں کوئی حرج نہیں انہیں کہنے کو کہ یہ افغانستان میں انہوں نے ہیلی کاپٹروں کا ایک سیلاب بیٹھا ہوا ہے. کیا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے کہ حضور آپ اگر چاہتے ہیں، اور یہ بات سمجھانے کی ہوتی ہے کہ جی آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکنوں کا کوئی ہیومن فیس آئے زلزلے میں، آپ لوگوں نے کیا تھا چنوک بھیجے تھے نا وہاں پہ، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس کا اچھا ہی اثر ہوا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اگر اس وقت بھی یہ ریکویسٹ کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ بالکل کوئی بھیا آپ کے پاس ایک اپارچونٹی لیکن تو صدر صاحب کو، اگر صدر صاحب چلے، ہم نہیں کہتے وہ فرانس سے نہیں، سنو تو صحیح نا ریکویسٹ. پھر عجیب بات ہے نصرت صاحب، بالکل آپ تم تبرہ بھیجو، میں کہہ رہا ہوں میں فوکس نہیں بھیجتا، خدا کے لیے آج کا دن نہیں ہے یہ بات کرنے کا. میں یہ کہتا صدر صاحب تو چلو وایا دبئی، فرانس، لنڈن پہنچے، کیمرون صاحب کے ساتھ شکوے شکایات کریں، لیکن پرائم منسٹر چلا جائے یہاں پر. دیکھیں افغانستان تو دور نہیں ہے نا، یہاں ان سے بات کر کے نا ان کو کہہ کے بھائی بھیجیں یہاں سے. کراچی سے کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بھیا، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں حیدر سمی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی. جی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنی سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے جو کہ سندھ تک پانی آ چکا ہے، کہ پورا پنجاب کراس کرتے، یہ اتنی سچویشن ہی نہ ہوتی اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے، ریزروائرز ہوتے کہ پانی کو اوپر ہی سٹور کیا جاتا. اور جو کہ ابھی بھی ہیں جو ریزروائرز وہ بھی سلٹیشن کا بری طرح سے شکار ہے، ان کے اندر پانی کی کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ڈیبیٹ بہرحال کرنے والی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کالا باغ ڈیم بھی بن جاتا تو کالا باغ ڈیم تک پانی آتے آتے یہ جو ابھی تباہی ہے وہ نہ رکتی. اوپر چھوٹے چھوٹے وہ بہت زیادہ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دریائے سندھ، وادی سندھ کی تاریخ ہے یہ کہ یہاں پر 10-15 سال بعد، اور یہ 5000 سال سے بھائی ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو راستے ہوتے ہیں، راستے جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہاں پہ تجاوزات بن چکی ہیں اور وہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ان کو کوئی روکتا نہیں ہے. یہ گڈ گورننس کا فقدان ہے. اب یہ جیسے کچے کا علاقہ ہے، یہ کچے کا علاقہ ہے، ویسے ممتاز بھٹو صاحب اور ان کے بیٹے جو ہیں ہر دوسرے دن ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہوتا ہے. اور یہ جتنا کچے کا علاقہ، وہاں پہ گندم، چونکہ وہ جو کچے کا علاقہ ہے وہاں پہ پانی ہوتا ہے میٹھا، وہاں گندم اگاؤ، اس کا نام ہے KT ممتاز. وہاں ڈاکو بھی رہتے ہیں، وہ ہاری بھی رہ گئے، اس نے مکان بھی بنا لیے. ٹھیک ہے. بس آگے نیچے جاؤ. مجھے بس اپیل کرنے، خدا را پاکستان کے لوگوں اپنے ان بھائیوں کی، متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے باہر نکلو. زلزلے والا جذبہ ہمیں چاہیے اس وقت. اگر یہ نہیں ہوگا کوئی حکومت ان نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتی. آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dm@duniatv.tv. نصرت جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.